مکے میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر مر چکے تھے، اس کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ چھوٹا تھا، ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچ چکا، ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچنے والا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ اور اس کی ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے جسم نظر آتا تھا۔ اس بچے نے اپنی ماں سے کہا ہے، امی جان آپ کے جسم نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہیں، میں چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لیے کپڑے طلب کرتا ہوں۔ امی جان نے منع کیا، بیٹا مت جاؤ ان کے پاس، لیکن بچہ ضد کرتا ہے، امی جان آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا ہے، میں اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے آپ کے لیے کپڑے مانگ کر لے کر آتا ہوں۔ امی جان منع کرتی ہیں، لیکن بیٹا ضد میں چلا جاتا ہے، چچا جان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میری والدہ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، جسم نظر آ رہے ہیں، آپ ایک کپڑا دے دیں، آپ کوئی کپڑا دے دیں تاکہ میری والدہ وہ پہن سکے اور اپنے جسم کو چھپا سکے۔ چنانچہ وہ چچا جان کو کپڑا دینے کے بجائے اس نے جھٹکار کر بھگا دیا، ڈانٹ کر اس بچے کو بھگا دیا۔ وہ چھوٹا بچہ معصوم ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچنے والا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے اور روتے روتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس سے حال پوچھتا ہے کہ اے بچے کیا بات ہے، تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بتا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، میں اپنے چچا جان کے پاس گیا ہوا تھا تاکہ میں ان سے کپڑا طلب کروں، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تو اس شخص نے کہا، اے بچے مدینہ شریف کے صحن میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، تو اس کے پاس چلا جا اور اس کے سامنے جا کر اپنی فریاد کو پیش کر، میرا ضروری مجھے پتا ہے کہ اس کے در سے تو خالی نہیں لوٹے گا، تیری فریاد اس کے در سے واپس نہ جائے گی، لیکن اے بچے یاد رکھ تو پتھروں کی پوجا کرنے والا ہے اور وہ محمد مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، ذرا بچ کر رہنا۔ وہ بچہ روتا روتا اپنے گھر کی طرف داخل ہوتا ہے، اپنی امی جان کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور امی جان سے پوچھتا ہے، امی جان سے کہتا ہے کہ میں چچا جان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے جھٹکار کر بھگا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، ضرورت کیا تھی ان کے پاس جانے کی؟ لیکن وہ بچہ پھر بول پڑا کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ مدینہ شریف کے صحن میں کوئی انسان رہتا ہے جو اس نے بتایا کہ اگر اس کے پاس جانے سے اس کی فریاد کسی کی رد نہیں ہوتی، جو بھی اس کی بارگاہ میں جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ ماں نے کہا، بیٹا تم اس جادوگر محمد کے پاس نہ جانا، وہ بہت بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اے میرے بچی، تو ہی میرا ایک سہارا ہے، تو ہی میرا ایک لوتا ہے، میں بیوہ ہوں، تو بھی مذہب اسلام میں داخل ہو جائے گا تو میں کس کے ساتھ بسیرا کروں گی؟ اے میرے بچے تو نہ جا۔ بچے نے کہا، اے میری ماں، میں ان کے مذہب اسلام میں داخل نہ ہو جاؤں گا، میں ان کے مذہب اسلام میں شامل ہونے والا نہیں، لیکن میں ان سے اپنی فریاد ضرور طلب کروں گا۔ وہ بچہ ضد میں واپس آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش ہوتا ہے، آتا ہے آپ کی بارگاہ میں اور پہلے ہی عرض کرتا ہے، اے محمد، چھوٹا بچہ ہے، ابھی شعور کی منزلوں تک پہنچنے والا ہے، آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہلے ہی کہتا ہے، اے محمد میں آپ کے مذہبی اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی آ کر وہ اپنا جملہ کہتا ہے، اے محمد میں آپ کے مذہبی اسلام میں شامل نہیں ہوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ مسکرانے لگے اور حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہے، بیٹا کیا بات ہے بتاؤ؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنی ضرورت کو طلب کرنے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا ہے اور اس بچے کے گلے میں ڈال دی ہے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی اگر دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر مبارک کو اس کے گلے میں ڈالا ہے اور اس سے فرمایا ہے کہ بیٹا تم جا سکتے ہو۔ اب وہ بچہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اس کے لبوں پر مسرتوں کا اظہار ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور خوشی خوشی کہتا ہے کہ اے میری ماں، جب میں محمد کے پاس گیا تھا تو میں نے ان سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں آپ کے مذہب اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اتنا سن کر محمد مسکرانے لگے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی مبارک چادر کو اٹھا کر میرے گلے میں ڈال دی اور مجھ سے فرمایا ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چادر دی اور میں یہ چادر لے کر چلا آیا۔ ماں نے چادر اوڑھی ہے، چادر اوڑھنا تھا کہ چادر اوڑھنے کے بعد وہ ماں کہتی ہے ارے وہ محمد جو اپنی چادر عطا کر سکتا ہے، ایک پتھر کی پوجا کرنے والے کو اپنی چادر دے سکتا ہے، وہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ وہ پیغمبر امن ہے، وہ پیغمبر امان ہے، وہ پیغمبر محبت ہے، وہ پیغمبر رواداری ہے، وہ پیغمبر انسانیت ہے۔ تو پھر مجھے بھی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد رسول، نعرہ تکبیر۔